10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فنار کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق و بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کے آئے تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا۔ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں، ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کریں میں مر جاؤں یا تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ میری آقا زادی سے کہیں ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پہ آئی، جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دیں۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تمہیں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتا چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشک اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا، روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات آ پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، مشک کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بھرتے رہے، اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے، تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا اور رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی، جناب عباس زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مشک بھرتی رہی۔ جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا، جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، جب میں حسین سے ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بس شہنشاہ وفا مشک کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی یہ کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پہ چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے، بس ایک امید تھی، کچھ بھی ہو جائے بس سکینہ تک پانی پہنچے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا،
जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास मश्क अलम दूसरे बाजू में थामे तेज तेज खैमों की तरफ जा रहे हैं। किसी जालिम ने दूसरे बाजू का निशाना लिया। जनाब अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। जनाब अब्बास ने मश्क और अलम अपने दांतों में संभाला और तेज तेज खैमों की तरफ जा रहे हैं। इतने में किसी ने जनाब अब्बास के चेहरे का निशाना लिया और एक तीर जनाब अब्बास की आंख में आ लगा। बस जनाब अब्बास अभी जल ही रहे हैं। किसी जालिम ने मश्क का निशाना लिया। बस मश्क को तीर लगना था, पानी बहने लगा। जनाब अब्बास बहते हुए पानी को देख के ना उम्मीद होते हैं। इतने में कोई जालिम जनाब अब्बास के सर पे वार करता है। जनाब अब्बास घोड़े की जीभ से जमीन पे आते हैं। वहाँ खैमों में इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब दूर से जनाब अब्बास के अलम को देख रहे हैं कि अलम कभी दाएं अलम कभी बाएं। जब अलम गिरने लगा तो बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी कौम बना जो गाजी का परचम बुलंद करे, इस्लाम का परचम घर घर लगाए। मौला हुसैन ने जैसे ही अलम को गिरते हुए देखा, दौड़ते हुए जनाब अब्बास के पास गए। जैसे ही करीब जाते हैं, जनाब अब्बास के सर मुबारक को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन सकीना तक पानी न पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्जी है कि हम प्यासे मारे जाएं ताकि हमारी प्यास को कयामत तक याद रखा जाए। जनाब गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे मौला, मेरी जिंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी, अगर आपकी इजाजत हो तो आज कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने रो के कहा, अब्बास, मांग मेरे भाई, क्या चाहिए? जनाब अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी वालदा से सुना था कि जब मैं पैदा हुआ सबसे पहले आंखें खोल के आपकी जियारत की। ऐ मेरे आका, आज मैं ये जहान छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में भी आपकी जियारत करूँ, लेकिन मेरे मौला, मेरी एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है। मेरे आका, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरी आंख से खून साफ करें ताकि मैं आपकी जियारत कर सकूं। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास की आंख से खून साफ किया। जनाब अब्बास ने जी भर के अपने आका हुसैन की जियारत की। अभी जियारत कर ही रहे थे, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जनाब अब्बास ने फरमाया, जी मेरे आका, हुक्म करें। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, बचपन से लेके आज तक कभी तुमने मुझे आका कहा, कभी मौला कहा, कभी सरदार कहा, कभी सैयद कहा। अब्बास, आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे भाई कह के बुलाओ। बस ये सुनना था। जनाब अब्बास रोने लगे और रोते रोते मदीने की तरफ मुंह किया और कहा, ऐ मेरी माँ, देख आज हमारी आकाज़ादी का बेटा क्या कहता है। कहाँ फातिमा का बेटा, कहाँ कदीज का बेटा। बस ये कहते कहते जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन के कदमों पे सर रखा और इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम हो शहंशाह वफा जनाब अब्बास अलमदार पर। जनाब अब्बास अलमदार पर।